بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر مومنوں پر فرض کر دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کرو۔ یہ وہ فرض ہے کہ جس کی ادائیگی میں کائنات کا ذرہ ذرہ مصروف ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کے اندر جو چیز بھی ہے اللہ کے نام کی تسبیح میں مشغول ہے۔ مومنین پر جتنے بھی شرعی فرائض رکھے گئے ہیں ان سب کی غرض و غایت ذکر اللہ کا قیام ہے۔ فرمان الہی ہے، اور نماز قائم کرو تاکہ میرا ذکر قائم رہے۔ اور پھر جب نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔ جب تم میدان عرفات میں پہنچو تو مشعر الحرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ بس جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض مسلمانوں کو بعض کافروں سے لڑا کر کافروں کے دفعے اور روک تھام کا انتظار نہ کر لیتا تو عابدوں کے عبادت خانے، ان کی منڈیاں، ان کی نمازیں اور ان کی مساجد سب کافروں کے ہاتھوں ویران و برباد ہو جاتی، جن میں کثرت سے اللہ کا نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان آیات مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قتال فی سبیل اللہ کا مقصد ذکر اللہ کا قیام ہے۔ اگر ان فرائض کی بجاوری کے ساتھ ساتھ اسم اللہ کا ذکر جاری نہ کیا جائے تو ان کی ادائیگی کے باوجود ان سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو ان کا خاصہ ہے۔ کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں جہاد نہایت ہی مشکل عمل ہے، اور اس میں جان کے چلے جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس جانبزانہ عمل کی اصل غرض و غایت بھی یہی ہے کہ مساجد و خانقاہوں کی حفاظت کر کے ان میں ذکر اللہ کو بلا روک ٹوک کثرت سے جاری کیا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اور تمہارے تمام درجات سے بلند تر ہو اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، اور اس بات سے بھی افضل ہو کہ تم اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑو ایسی حالت میں کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہترین عمل ہمیں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اہمیت ہے اس اللہ کے ذکر کی کہ یہ مختصر اور آسمان عمل جہاد جیسے مشکل اور جانبدارانہ عمل سے بہتر ہے اور افضل ٹھہرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والی چیز ذکر اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ہے اللہ کے رسول، کیا جہاد بھی ذکر اللہ سے بہتر نجات دہندہ نہیں ہے؟ فرمایا، ہاں، جہاد بھی نہیں، اگرچہ تم اس میں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ ذکر اللہ کرنے والے لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس ذکر اللہ سے گریز کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے، اور جو میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اے نبی، آپ اس شخص سے روگردانی فرما لیں جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اور اس نے محض دنیا کی زندگی ہی کو اپنا مقصود مطلوب بنا لیا۔ یہی اس نادان کے علم کی پہنچ ہے، لیکن آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون بھٹکنے والا ہے اور کون سیدھا رستہ چلنے والا ہے۔ ذکر اللہ ایسا عمل ہے جو انسان کے دل میں نور ایمان پیدا کرتا ہے، اس لیے ذکر اللہ سے غافل انسان کو گمراہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے، جس شخص کا سینہ اللہ تصور اسم اللہ ذات نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور روشنی میں آ گیا۔ اس کے برعکس ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کا دل اتنا سخت ہے کہ ذکر اللہ میں نہیں لگتا، وہ سری گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ذکر اللہ کی تاکید اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے، خبردار، ذکر اللہ تصور اسم اللہ ذات ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور کثرت سے ذکر اللہ کیا کرو تاکہ تمہیں چھٹکارا اور خلاصی نصیب ہو۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے بندے، جس وقت تو نے میرا ذکر کیا تو گویا تو نے میرا شکر کیا،
اور جب تو میرے ذکر سے غافل ہوا تو تو نے کفر کیا۔ جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں۔ ذکر اللہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صبح و شام ہر وقت ذکر اللہ کرنا اللہ کی راہ میں تلوار سے جنگ کرنے سے افضل ہے۔ اہل جنت کو کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس گھڑی کے کہ جس میں انہوں نے ذکر اللہ نہیں کیا ہوگا۔ اسم اللہ ذات کا ذکر ایسا دائمی فرض ہے جو زندگی کی ہر سانس کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سانس گنتی کے ہیں اور جو سانس ذکر اللہ کے بغیر گزرتا ہے وہ مردہ ہے۔ عارف باللہ فقرا کے نزدیک اسم اللہ کا ذکر ہی وہ دائمی نماز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر وسطی نماز۔ قلبی ذکر اللہ کی حفاظت کرو۔ قلبی ذکر اللہ کے اس دائمی فرض کی غرض و غایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہر چیز کی سیکل صفائی کرنے والی چیز ہے اور دل کی سیکل اسم اللہ کا ذکر ہے۔ گویا دل کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے ذکر اللہ کو فرض کیا گیا ہے، اور دل ہی تو وہ آئینہ ہے جس میں دیدار الہی کے انوار نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا آئینہ ہے۔